بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ سورہ قصص آیت نمبر 76۔ ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اطراء نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دولت کا چکر۔ اس میں ایک لڑکی ہوتی ہے مریم، وہ اپنی امی سے بولتی ہے، امی پروین آنٹی BC ڈال رہی ہیں، میں بھی ڈال لوں۔ مریم کی امی مریم کو اجازت دیتی ہیں، ڈال لو۔ پھر مریم BC ڈالتی ہے تو مریم کی امی پوچھتی ہے کہ جب تمہاری BC کھل گئی تو تم کیا کرو گی؟ مریم نے بولا، جب میری BC کھل گئی تو میں ایک پرائز بانڈ لوں گی، جب وہ پرائز بانڈ کھل جائے گا تو اس سے مزید پرائز بانڈ لوں گی، اور جب وہ بھی کھل جائیں گے تو ایک اچھا سا گھر لوں گی اور اس میں ایک کچن بناؤں گی۔ ریحان نے بولا، پھر میری پیاری بہن کی آنکھ کھل جائے گی۔ مریم نے اپنی امی کو کہا، امی ریحان کو دیکھیں۔ ریحان کی امی نے ریحان کو کہا، بیٹا ایسا کہنا بری بات ہے۔ پھر مریم کا BC کھل گئی۔ پھر مریم نے اپنے بابا سے پرائز بانڈ منگوایا۔ پھر مریم اپنے پرائز بانڈ کھلنے کی دعا کرتی تھی اور محلے کے بچوں کو بلا کر بھی دعا کرواتی تھی۔ ایک سال میں 4 بار قرآن اندازی ہوئی مگر مریم کا پرائز بانڈ نہیں کھلا۔ مریم کی دعا رنگ لانے لگی اور مریم کا پرائز بانڈ کھل گیا اور سب لوگ خوش تھے اور مریم کو مبارکباد دینے لگے۔ ریحان نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ مریم نے بولا، میں اور پرائز بانڈ منگواؤں گی بابا سے، اور جب وہ کھل جائیں گے تو میرے پاس دولت ہی دولت ہوگی اور لوگ میرے ارد گرد گھومیں گے اور میں اتراؤں گی۔ مریم نے صرف یہی بولا کہ مریم کی امی کے کان میں خطرے کا الارم بجنے لگا اور مریم کی امی نے مریم کو بولا، اگر دولت ضرور لائے تو ایسی دولت میرے گھر نہ ہے، اچھا یہی ہے۔ مریم کی امی نے مریم کو بتایا کہ دولت سکون تب ملتا ہے جب اس کو دل سے باہر رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا، اطراء نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ مریم نے پوچھا، قارون کون ہے؟ مریم کی امی نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ بہت حسین تھا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور بھی کہتے تھے۔ یہ توریت کا بہت اچھا قاری تھا جب تک یہ غریب رہا۔ جیسے اس کے پاس دولت آئی، اس کا لوگوں کا رویہ ہی تبدیل ہو گیا اور یہ منافق ہو گیا۔ یہ اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے منافق ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اسے کہتے ہیں کہ اے قارون، تو اتراء نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ نے تجھے مال دیا تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر۔ لیکن قارون سرکشی پر آمادہ ہو گیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ہم نے زمین کو آپ کی فرما برداری میں دے دیا، آپ اسے جو حکم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے چھوٹی تقریر کی، اے بنی اسرائیل، مجھے اللہ تعالیٰ قارون کی طرف رسول بنا کر بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، لہٰذا جو قارون کے ساتھ ہے اسی جگہ پر کھڑا رہے اور جو میرا ساتھی وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ تو 2 شخص قارون کے ساتھ تھے، باقی سب قارون سے جدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا ہے، زمین اسے پکڑ لے، تو قارون اور اس کے 2 ساتھی وہ زمین میں گھٹنوں تک دھس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا ہی بولا کہ وہ کمر تک دھس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا، ہے زمین سے پکڑ لے، تو وہ گردن تک دھس گئے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی قسمیں اور رشتہ داری کے واسطے دینے لگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس منافق کی طرف بالکل توجہ نہ دی اور وہ پورا ہی زمین میں دھس گیا اور زمین برابر ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی دولت حاصل کرنے کے لیے قارون کو بد دعا دی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور قارون کی ساری دولت زمین میں دھس گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ۔ سورہ قصص آیت نمبر 81۔ ترجمہ: تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ پھر مریم اور ریحان نے اپنی امی کا شکریہ ادا کیا کہ ہر وقت آپ ہماری درست رہنمائی کرتی ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں دولت کے پیچھے اترانا ہی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دولت حاصل کرنا برا نہیں، بلکہ اس سے آپ اشاعت دین کی کوشش کریں، جو بڑے اجر کی بات ہے۔ آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے مدرسے کے تعمیری سلسلے میں ہم سے تعاون کیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔